السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے جو ٹاپکس رہ گئے ہیں شارٹ کوسچنس میں آ سکتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے گلوبلائزیشن یا عالمگیریت. دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بڑھتا ہوا انضمام گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کہلاتا ہے. انضمام سے مراد کیا ہے؟ انضمام ہونا، مل جانا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ممالک ہیں ان کا آپس میں تعلق، ان کے لین دین، ان کی تجارت، ان کا ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر، ان کا افراد کا ٹرانسفر یعنی محنت اور سرمایہ کا ٹرانسفر، یہ سارا تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، معاشرتی میدان ہو یا معاشی میدان ہو. تمام معاملات میں جو لوگ ممالک ہیں ان کے آپس میں تعلقات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سارے عمل کو گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کہا جاتا ہے، یعنی سب ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو دنیا پوری، تو اس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. یہ شارٹ کوسچن کے طور پہ آپ کو آ سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کے فوائد. یعنی یہی جو آپ نے گلوبلائزیشن کی دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑ گئے ہیں کہ ممالک کا آپس میں ایسے رابطہ قائم ہو گیا ہے کہ آزادانہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، محنت اور سرمایہ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تجارت ہو رہی ہے اور دیگر معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ کم ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان قیمتوں میں استحکام. جب آزادانہ تجارت ہوتی ہے اور کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے اور لین دین ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیبل ہو سکتی ہیں کنٹریز کے اندر. پھر کیا ہے جی؟ سرمایہ، محنت اور ذرائع کی آزادانہ حرکت پذیری. جب ممالک آپس میں معاہدے کر لیتے ہیں، مختلف تجارتی معاہدے کر لیتے ہیں یا سرمایہ کاری اور محنت کی ٹرانسفر کے اور مختلف ذرائع کے آپس میں لین دین کے معاہدے کر لیتے ہیں، تو آزادانہ حرکت پذیری سے جو ہے وہ مختلف وسائل جو ہے ان کا استعمال آسان ہو جاتا ہے. پھر ہے جی اجارہ داریوں کا خاتمہ. دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب مختلف ممالک کی مصنوعات آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کو اجارہ داری حاصل نہیں ہوتی. لوگوں کے پاس آپشنس موجود ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز اس سے متبادل حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں کم قیمت پہ اور زیادہ معیاری مل رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے اور کنزیومرز کا استحصال نہیں ہوتا، ان کو بیجا قیمتیں نہیں ادا کرنی پڑتی چیزوں کی مجبوراً. ظاہر ہے جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مصنوعات جو ہیں وہ لوگ خریدیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کا معیار بہتر ہوتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے بہتر معیار کی اشیاء لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ ان کی اشیاء کی طرف اٹریکٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور ان کی سیل میں اضافہ ہو. اس طرح سے پیمانہ کبیر کی کفایتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں جب اپنے ملک کے لیے ہم چیز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب ہم اسے دنیا کی مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ بڑے پیمانے پہ پروڈکشن ہوتی ہے. اور جب بڑے پیمانے پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو ظاہرہ اس کے فوائد بھی بہت حاصل ہوتے ہیں. جس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے خام مال ہے، آپ ہول سیل ریٹ پہ خریدتے ہیں تو آپ کو سستا ملے گا، اگر آپ کم خریدیں گے تو مہنگا ملے گا. تو اس طرح سے مصارف پیدائش پہ اثر پڑتا ہے. نئی ایجادات ہوتی ہیں، ظاہر ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے شیئر ہوتے ہیں تجربات ایک دوسرے سے، تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جی تعلیم و تربیت. ظاہر ہے مختلف ممالک ہیں، اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، ان کو اسکالرشپس وغیرہ ملتے ہیں، بیرونی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس آتے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. ریسرچ کی بھی سینٹرز مختلف ان سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے بھی ریسرچ میں اضافہ ہوتا ہے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت اور مہارتیں ہیں ان کی بھی ٹیکنیکل جو ایجوکیشن وغیرہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں سے کوئی سے بھی 4 فوائد آپ لکھ سکتے ہیں. لانگ میں آئے تو آپ یہ سارے لکھ دیں، اور اگر شارٹ میں آئے تو پھر آپ اس کے اندر کوئی سے 4 فائدے لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ کثیر المملکتی کارپوریشنز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایم این سیز یا ملٹائی نیشنل کارپوریشنز ان کو کہا جاتا ہے ایم این سیز. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ایسی کاروباری کمپنی جو ایک ملک سے زیادہ ممالک میں اشیاء کو پیدا کرتی ہے. یہ کمپنیاں پوری دنیا کو اپنی منڈی تصور کرتی ہیں، یعنی مارکیٹ تصور کرتی ہیں. یہ کمپنیاں دوسرے ممالک میں سرمایہ، ٹیکنالوجی، انتظامی مہارتیں اور مارکیٹنگ کی مہارت کو منتقل کرتی ہیں تاکہ دوسرے ممالک میں بھی اشیاء کو پیدا کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کو کیا اس کا کانسیپٹ ملا؟ مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں نیسلے ہے،
نیسلے کی کمپنی جو ہے اس کی مختلف ممالک میں مصنوعات تیار ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہو رہی ہیں. تو وہیں پہ ہی پروڈکشن پلانٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی، سرمایہ، محنت یہاں ٹرانسفر کی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ اپنی اشیاء کی پیداوار کر رہی ہیں اور فروخت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن. تو اس طرح سے دوسرے ممالک میں جا کر بھی اپنی اشیاء کو پیدا کرتی ہیں اور فروخت کرتی ہیں. اس کی اگر ڈیفینیشن آپ سے ویسے پوچھی جائے تو آپ ایک لائن میں بھی لکھ سکتی ہیں، وہ یہ ہے، لکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کثیر المملکتی کارپوریشن یا ایم این سیز ایسا کاروباری ادارہ ہے جس نے 6 یا اس سے زائد ممالک میں سرمایہ کاری رکھی ہو، یعنی اس کی ایک ملک کی بجائے ایک ملک سے زیادہ ملکوں میں پروڈکشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یونیلیور ہے، جیسے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو نیسلے کی اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز. نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ ہے عالمی تجارتی تنظیم، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، WTO اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے. یہ تنظیم 1 جنوری 1995 کو قائم کی گئی تھی. اس سے پہلے گیٹ تھی، جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف، GATT گیٹ. اس کو ختم کر کے عالمی تجارتی تنظیم بنا دی گئی 1995 1 جنوری کو. اس کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا WTO کہتے ہیں. اور اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ عالمی تجارتی قوانین کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کو مختلف ممالک کے درمیان لاگو کیا جائے. یعنی دنیا کے مختلف ممالک جو آپس میں تجارت کرتے ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز، ان کو ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو اور یہ ان کی دیکھ بھال بھی ہو. ان کو اگر تبدیل کرنا ہے یا ان میں کوئی چینجز وغیرہ لانی ہے تو وہ بھی لائی جائیں، اس ادارے کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے مسائل، تجارتی مسائل ہوتے ہیں، کوئی مطلب اس قسم کے دو کلیشز آ جاتے ہیں مختلف ممالک کے درمیان اس حوالے سے لے کر تجارتی معاہدوں سے، تو وہ بھی اس تنظیم میں جا کر وہ اپنے مسئلے نمٹا سکتے ہیں. اس کا صدر دفتر جنیوا میں ہے. ٹھیک ہے، نیوزی لینڈ نہیں، سوئٹزرلینڈ. اور ممبر ممالک کی تعداد اس میں 160. تو آپ کو اس میں شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس کے بارے میں یہ انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے کہ کب بنی تھی، اس میں ممبر ممالک کی تعداد کیا ہے، اس کا صدر دفتر کہاں ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یہ اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ سارے ٹاپکس آپ کے کور ہو گئے ہیں اب یہاں پہ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر سے ہوگا، اور اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سے جو شارٹ کوسچنس کرنے، کون سے لانگ، کون سے MCQs. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی رہوں گی کہ آپ کے جو پریویس پیپرز میں کس طرح سے کوسچنز آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو 5th چیپٹر کے تو بتا دیے تھے کہ پریویس ایگزامس میں کون سے کوسچنس کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ نیکسٹ چیپٹرز کے بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.